ان اللہ مع الصابرین، یہ اتنی بڑی بشارت جو دی جا رہی ہے، یعنی کہ اللہ کا قرب، اللہ کی معیت مل رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کسے کہا جاتا ہے؟ صبر کہا جاتا ہے آزمائش کو، تکلیف کو، سہ جانے کو، پی جانے کو۔ یعنی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی یا کوئی ٹینشن آ گئی، انسان اس پریشانی کو برداشت کر جاتا ہے، پی جاتا ہے، سہ جاتا ہے، اس کو صبر کرنا کہتے ہیں۔ صبر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعت، اطاعت پہ صبر کرنا، یعنی شریعت کا کوئی حکم بندے کی طرف متوجہ ہو، زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوتا ہے، انسان کا جی نہیں چاہ رہا زکوٰۃ دینے کو، کیوں؟ مال میں سے پیسہ کم ہو جائے گا۔ اب وہ اپنے نفس پہ، اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، صبر کرتا ہے، تو یہ صبر علی الطاعت ہو گیا، اطاعت پر صبر کرنا ہو گیا۔ دوسری قسم صبر کی ہے صبر عن المعصیہ، معصیت پہ صبر کرنا، یعنی کوئی گناہ کرنا آسان ہو رہا تھا، انسان نے گناہ نہیں کیا، اس سے باز رہا، گھر والوں کی طرف سے مطالبہ آیا کہ بھائی پیسے جہاں سے لا کے دینے ہیں لا کے دو، ہمیں نہیں پتہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ انسان حرام چیزوں سے بچتا رہا، صبر کرتا رہا، تھوڑے پر جو ہے وہ اکتفا کرتا رہا، یہ صبر عن المعصیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ 2 ادوار ہیں۔ ایک دور ایسا ہے کہ شاہانہ زندگی گزاری، ایسی شاہانہ زندگی گزاری ہے کہ ایک دفعہ کہیں سے 800 دینار، 800 روپے نہیں کہہ رہا، 800 دینار کہہ رہا ہوں، 800 دینار کا ایک جوڑا آتا ہے، ہاتھ لگا کے اس کو مس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بڑا کھردرا محسوس ہو رہا ہے، اور عطر، خوشبو ایسی لگایا کرتے تھے کہ اگر کسی جگہ سے ایک دفعہ گزر گئے گلی سے تو لوگ یہی کہتے تھے یہ اتنی اعلیٰ خوشبو اگر کوئی اس علاقے میں لگا سکتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اور شادی ان کے ایسے گھرانے میں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی جو تھی وہ وقت کے خلیفہ کی بیٹی تھی، ایسی شاہانہ زندگی۔ لیکن جب خلافت کی ذمہ داریاں ملتی ہیں، آپ کو مسلمانوں کا امیر المومنین بنایا جاتا ہے، تو زندگی کے بالکل اطوار بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، کیفیات بدل جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا جتنا مال ہے سارا بیت المال میں جمع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ مال کیسے حاصل کیا تھا، اس لیے سارا مال بیت المال کا ہے۔ اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں بھی اپنے تمام زیورات اور مال بیت المال میں جمع کرنا ہوگا۔ وہ عورت بھی سمجھتی تھی کہ یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن یہ عمر بن عبدالعزیز مجھے نہیں ملے گا۔ اس عورت نے سارا مال اپنا جمع کرا دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بچوں نے اتنی عالی شانہ زندگی دیکھی ہوتی ہے، ادھر عید کا وقت آتا ہے تو بیٹے کہتے ہیں اماں ہم آپ سے اور تو کچھ نہیں مانگتے، لیکن ابا جان سے کہنا کہ ہمیں عید پہ نئے جوڑے دلا دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی اہلیہ آتی ہے اور یہ درخواست پیش کرتی ہے، تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں ان کو جوڑا دلا سکوں یا کپڑے دلا سکوں۔ کہا اچھا آپ اس کو کچھ دلا نہیں سکتے تو کم از کم یہ کریں کہ 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اور جو اگلا مہینہ ہوگا میں جو ہے نا سلائی کڑھائی کر کے کچھ نہ کچھ گزارا کر لوں گی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بات سمجھ آئی، وہ اپنے خزانچی اپنے ملازم کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار مجھے اگلے ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دے دو۔ اب چونکہ بڑوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ والے تھے تو نیچے تک کا طبقہ سارا ٹھیک تھا،
ہوتا یہ ہے کہ وہ خادم کہتا ہے کہ حضرت آپ مجھے لکھ کر دے دینا کہ 1 ماہ تک آپ زندہ رہیں گے تو میں ابھی پیسے نکال کے دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز واپس ہوتے ہیں اور گھر میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بچوں سے کہہ دو کہ میں تمہیں نئے جوڑے نہیں دلا سکتا عید پہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عید کا دن آتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تو رونے لگ پڑتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو کہنے لگتے ہیں بیٹو بچوں میں آپ کو اچھے سے اچھا جوڑا پہنا سکتا تھا، اچھے سے اچھا کھانا کھلا سکتا تھا، لیکن تمہارا باپ عمر بن عبدالعزیز جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بیٹے بھی چونکہ عمر بن عبدالعزیز کے تھے، کہنے لگے ابا جان ہمیں بھی خوشی ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا کم از کم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے بنتے ہیں کہ رشوت لینا آسان ہو جاتا ہے، بندے کے پاس سودا ہوتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے خوف کو مستحضر رکھتا ہے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک دیکھ رہا ہے اور کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، تو انسان اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ صبر کی تیسری قسم یہ ہے صبر فی المصیبہ، مصیبت کے وقت صبر کرنا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ضرور بضرور اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، کبھی خوف دے کے آزماتا ہوں، جیسے ابھی پچھلے دنوں میں کرونا کی وبا آئی، ایک خوف، ایک ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت اب بندوں کو آزما رہے ہیں کہ بندے ان حالات میں کیا کرتے ہیں، کیا ابھی بھی میری طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیا ان حالات میں بھی میری طرف پلٹتے ہیں کہ نہیں پلٹتے، تو ایک خوف دے کر آزما۔ دوسری چیز فرمائی کہ بعض اوقات میں آزماتا ہوں بھوک دے کر، حالات ایسے لے آتا ہوں یار یہ ان تنگ حالات میں کیا کرتا ہے، کیا غلط کاریوں کی طرف تو نہیں جاتا، چوری کی طرف تو نہیں جاتا، ڈکیتی کی طرف تو نہیں جاتا، تو بعض اوقات اللہ بھوک دے کے بندے کو آزماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ میں بندے کو آزماتا ہوں کبھی مال کے چھین لے کر، مال کے کم کر کے آزماتا ہوں، کہ تجارت تھی بڑی اچھی چل رہی تھی، اللہ نے تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ حالات ایسے پیدا کر دیے کہ دیکھے بندہ ان حالات میں کیا کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ میں بندے کو آزماتا ہوں اس کے کسی قریبی یا کسی عزیز کی انتقال کے ذریعے، کوئی بندہ فوت ہو گیا، اپنا رشتہ دار، اپنا بیٹا، اپنا کوئی قریبی، اب یہ دیکھو ان حالات میں کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ نے لے لیا، یا اپنے منہ پہ چپیڑے مارتا ہے اور گلے کرتا ہے کہ اللہ آپ نے میرے ساتھ کرنی تھی، یہ میں ہی ملا تھا، ناشکری کی کلمات بولتا ہے، تو اللہ آزمائش لاتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر تو یہاں تک فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف کلمہ پڑھ لیں گے ان پر آزمائشیں نہیں آئیں گی، نہیں، اللہ نے جب اتنی بڑی نعمت جنت جیسی دینی ہے تو اللہ بندے کو آزمائیں گے، بندے کو پرکھیں گے، یہ بندہ کیسا ہے، کیا جنت کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ امتحان گاہ ہے، یہ قید خانہ ہے، کبھی حالات انسان کے مزاج کے موافق ہوتے ہیں، کبھی حالات انسان کے مزاج کے خلاف آتے ہیں، کبھی تنگیاں آتی ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی خوشی آتی ہے، تو حالات جو ہیں انسان کی کبھی موافق ہے کبھی خلاف ہے۔ تو زندگی نام ہے خوشی اور غمی دونوں کا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حالات ہم پر آئے، حالانکہ اللہ کے جو مقربین بندے ہیں اللہ سب سے زیادہ ان کو آزماتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ ان کو پرکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے بچپن میں لوگ پکڑ کے غلام بناتے ہیں،
وہاں سے نکل کر بازار میں بیچا جاتا ہے، بیچ کر کسی کے غلام بنتے ہیں، وہاں سے کچھ تہمتیں لگا کر پھر زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان حالات میں بھی اللہ رب العزت کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود جلائی جاتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ 6 ماہ تک وہ آگ جلائی جاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ حالانکہ جس وقت آگ میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر حکم دیجئے، ابھی میں پر مارتا ہوں اور آپ کو بحر محیط میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ خود آئے ہو کہ رب نے بھیجا ہے؟ کہا رب کی اجازت سے آیا ہوں۔ کہا کہ جس نے مجھے ان حالات میں پہنچایا ہے یا جس کی وجہ سے میں ان حالات میں ہوں وہ میرے حال سے خوب واقف ہے، وہ مجھے اس مصیبت سے نکال لے گا۔ صبر کرتے رہے، اور جب صبر کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک امتیازی لیبل دیا، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو جب آزمائش بندے پہ آتی ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا مشکلات نہیں آئی۔ آپ اندازہ تو کریں کہ طائف کے وادی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، اتنے پتھر پڑتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں تک خون سے بھر جاتی ہیں۔ فرشتے آ جاتے ہیں عذاب کے، یا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حضور پہ حکم دیجئے، ابھی میں جو ہے ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے نبی، قمیض اٹھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، یا اللہ کے نبی میرے قمیض کے نیچے ایک پتھر بندھا ہوا ہے کہ مجھے بھوک کی اتنی شدت ہے کہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے کہ بھوک کی شدت کی نکاحت کچھ کم ہو جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض مبارک اٹھاتے ہیں، 2 پتھر باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مشکلات تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی، تو انہی مشکلات سے ہم نے بھی گزرنا ہے، اور اللہ نے جانچنا ہے، پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ بندہ جنت کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہت سخت آزمائشیں لوگوں پر آئی ہیں، اور ایسی آزمائشیں آئی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، غرباء پر بھی، امراء پر بھی۔ بہادر شاہ ظفر جو تھا، اس کے خلاف جب فرنگیوں نے جنگ لڑی تو اس کے جتنے بچے تھے ان کو قید کر لیا، اسے بھی قید کر لیا۔ فرنگیوں نے آخری دن اسے کہا کہ آج آپ کی دعوت کرتے ہیں، تو یہ بھی چلا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ سامنے جو ہے ٹریوں میں 11 ٹرے پڑی ہیں اور اس کے اوپر دیچکی پڑی ہے، تھالی پڑی ہے۔ تو وہ فرنگی کہتے ہیں آپ اپنی پسند کا جو سالن ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے ایک تھالی اٹھائی، دیکھتا ہے ایک بچے کا سر، دوسری تھالی اٹھاتا ہے اس میں اپنے دوسرے بچے کا سر، تیسری تھالی اٹھاتا ہے تیسرے بچے کا سر، اسی طرح 11 ان دیچکیوں میں اس کے بچوں کے سر پڑے تھے۔ اب بتائیں تو صحیح اس کے اوپر کیا کیفیت گزری ہوگی، کیا آزمائش اس پر آئی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، تکلیف لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی تکلیف کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ میں تو سب سے زیادہ مسئلہ میرا ہی ہے، سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا مجھے ہی ہے۔ حالانکہ اگر انسان دوسرے کی پریشانی کو دیکھے تو انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کس حالات میں ہے، وہ کن کیفیات میں ہے۔ اسی لیے اللہ سے یہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے اس حال میں رکھا، میں آپ سے اس حال میں خوش ہوں، میں آپ سے اس حال میں راضی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے اللہ نے ایک درجہ متعین کر رکھا ہوتا ہے، ایک مقام متعین کر رکھا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ رب العزت اس کے اوپر آزمائش لاتے ہیں، اس کو کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں ڈالتے ہیں، اور اس تکلیف کی بنا پر اللہ اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ جو مقام اللہ نے اس بندے کے لیے طے کر رکھا ہوتا ہے۔ ایک صحابیہ ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی یہ برا بخار مجھے لگ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، اس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے۔
تو جو پریشانیاں آتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ اپنے نیک بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو اگر ہم پر بھی کبھی پریشانی آئی، کوئی تکلیف آئے، تو ہم اس کو سہ جائیں، پی جائیں، برداشت کر جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت ہماری آخرت عاقبت ٹھیک فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت چند لوگوں سے کہیں گے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اب ایک فرشتے آئیں گے، فرشتے جب وہ لوگ اٹھ کے جانے لگے ہوں گے، صابرین سے پوچھیں گے بھائی آپ کہاں اٹھ کے جانے لگے ہو؟ تو کہیں گے ہمارے لیے حکم آیا کہ آپ اٹھ کے جنت میں چلے جائیں۔ تو فرشتے کہیں گے بھائی آپ نے عمل کون سا کیا ہے؟ ابھی تک تو بڑے بڑے ولی بیٹھے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں صبر کرنے والے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے ہاں آپ کا یہی انجام ہے، آپ کا یہی صلہ ہے کہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو اگر ہمارے اوپر حالات آئیں، ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ شاعر نے کچھ اشعار کہے ہیں، جب انسان پریشان ہو تو یہ اشعار پڑھے تو انسان کے دل کو بڑی تسلی ملتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی بھی سحر کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، سویرا ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلاطم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر مانجھی نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا، خدا حاضر ہے ناظر بھی، خدا ظاہر ہے منظر بھی، وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔